السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حلق کے بارے میں۔ حلق عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں، اور حلقی مخارج کے بارے میں بات کریں گے کہ گلے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو حلقی مخارج یہ مخارج محققہ اس کی کیٹاگری میں ہے، اور مخارج محققہ ہیں گلہ، اور اس طرح زبان ہے، ہونٹ ہیں، یہ تین جگہ مخارج محققہ کی ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ گلے کے متعلق ہے، اور گلے میں تین حصے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وسط حلق گلے کا درمیان جو ہڈی سی بنی ہوئی ہے، یہ بالکل درمیان ہے، اور یہ درمیان یعنی بیچ ہے گلے کا۔ ایک ہے گلے کا نچلا حصہ، بیچ والا حصہ اور اوپری حصہ، یعنی اوپری حصہ یعنی جو منہ کی طرف ہے۔ اب یہ تین حصے ہو گئے گلے کے۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ حمزہ اور ہا کے متعلق ہے، یعنی اقصی حلق کے بارے میں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، گلے کا یعنی نچلا حصہ۔ یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حمزہ کے بارے میں، کہ حمزہ کی پہچان آپ نے کس طرح کرنی ہے، اور حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو وہ الف نہیں ہوگا، یا اوپر سکون ہو۔ حمزہ ساکنہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر سکون ہو، یعنی جو دال کی طرح بنا ہوتا ہے اس کو سکون کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوگا اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکت ہے زبر زیر پیش کا نام، تو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اس کو متحرک کہیں گے۔ جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ کے اوپر اگر سکون ہے تو حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ اب حمزہ واو کی شکل میں، الف کی شکل میں، یا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، واو کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اوپر والا ہم نے پڑھنا ہے یا نچلا والا ہم نے پڑھنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اوپر والا یعنی حمزہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ سپورٹ کے لیے ہے۔ الف لکھا ہوا ہے یا واو لکھا ہے یا لکھی ہوئی ہے، یہ ایک سپورٹ کے لیے ہے۔ تو آپ نے حمزہ ادا کرنا ہے، اور حمزہ کی آواز آپ نے پہچاننی ہے کہ حمزہ کی آواز کیا ہے۔ اصل میں اس کی آواز آپ نے پہچاننی ہے۔ حمزہ صرف نام ہے، تو آپ نے اس کی آواز وہ نوٹ کرنی ہے، اور وہ ہے حمزہ الف کے اوپر یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو ہم نے پڑھنا ہے ا ای او۔ یہ جو آواز ہے یہ حمزہ کی ہے، اور یہ گلے کے آخر سے ادا ہو رہی ہے۔ ا ای او۔ اب یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اتنی۔ اس کے مقابلے میں حروف ہیں وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ ویسے آسان ہے، ا ای او۔ یہ یا حمزہ ساکن سے پہلے متحرک لگا لیتے ہیں۔ متحرک کا مطلب ہے کہ حرکت یعنی زبر زیر پیش والا، جیسے حمزہ ساکن اس میں جھٹکا ہوتا ہے تھوڑا سا، ا ای او، سمجھ گئے؟ یہ جھٹکا یہ حمزہ ساکن کا ہے، یعنی ا ای او اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ صرف ا ای او پڑھیں گے تو وہ صرف ایک حمزہ پڑھا جائے گا، دونوں حمزے پڑھے گئے۔
اگر پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تو اس طرح ای او ای او نہیں پڑھنا، وہ تو پھر صرف ایک حمزہ ہو جائے گا. آپ نے دونوں کو ادا کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ باقی مثالیں جو ہیں، جیسے میم کو آپ حمزہ کے ساتھ ملا لیں، مأکول فجعلہم کعصف مأکول. ماکول نہیں پڑھنا، ماکول آپ پڑھتے ہیں تو پھر ایک الف بن جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا، تو ماکول نہیں پڑھنا، مأکول تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، مأکول. اسی طرح یامر نہیں پڑھنا، یأمر یأمر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو یأمر پڑھنا ہے، یامر نہیں پڑھنا. اسی طرح آپ نے جو ہے یاکلون نہیں پڑھنا، یأکلون پڑھنا ہے. یا حمزہ زبر یا، تو یا الف زبر یا بنتا ہے یاکلون، پھر یا الف زبر یا بنتا ہے تو الف مدہ بنتا ہے یاکلون. اگر آپ پڑھتے ہیں تو یأکلون پڑھنا ہے، یاکلون نہیں پڑھنا، یأکلون. اور اسی طرح حمزہ کبھی الف کے اوپر یا واو کے اوپر یا یا کے اوپر آئے گا تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے حمزہ پڑھنا ہے اور نچلے والا حرف جو ہے اس کو نہیں پڑھنا. تو اس طرح یؤمنون، یؤمنون نہیں پڑھنا، جئت شئت. حمزہ کی آواز جو ہے وہ گلے کے نچلے حصے سے آپ نے جو ہے ادا کرنی ہے. تو یہاں سے جو ہے نا گلے کے نچلے حصے سے جو ہے حمزہ ادا ہوگا. اور اس کی آواز جو ہے نا آپ نے امید ہے کہ پہچان لی ہوگی. اور پھر بھی اگر جو ہے آپ کو اس میں جو ہے کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کی آواز. حمزہ کی اصل میں آواز ہے ای او، ای او، دونوں حمزے اس طرح پڑھنے ہیں. تو یہ ہو گیا حمزہ کے متعلق. اب جو ہے پڑھتے ہیں ہا کے متعلق. ہا جو ہے اس میں بھی جو ہے نا لوگ تھوڑی غلطی کرتے ہیں. ہا جو جس طرح آپ مثلا کہ بھاگ رہے ہیں، آپ کا سانس پھول جاتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں، آپ اس وقت مثلا کہ سانس لیتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ جو بھاگتے وقت جو آواز نکلتی ہے ہا، اسی طرح جو ہے نا تو یہ آواز جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ہا کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہا. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہا ادا ہوگی. اور ہا بھی گلے کے نچلے حصے سے جو ہے نا آپ نے ادا کرنی ہے. اب جو ہے نا ہا کو ابھی ساکن کر کے جو ہے نا اس کا پتہ کرتے ہیں. جس طرح بھی حمزہ کو جو ہے ہم ساکن کر کے اس سے پہلے متحرک حرف لگاتے ہیں، تو اس طرح ساکن ہم ہا ساکن سے پہلے بھی یہ متحرک حمزہ لگا لیتے ہیں. جیسے او، یعنی او نہیں پڑھنا، او. یہ جو ہے نا ایک وائبریشن سی جو ہے نا پیدا ہوتی ہے. ہا کو آپ ادا کریں گے تو ایک وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے اور آواز تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے، او. تو اسی طرح آپ پڑھتے ہیں ذہب، اور آپ نے جو ہے نا اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ ہا جو ہے یہ ہا سے تبدیل نہ ہو جائے. ہا جو ہے نا وہ اس کا مخرج جو ہے الگ ہے، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ جو ہے اس کے متعلق پڑھیں گے. تو ہا کے متعلق جو ہے نا آپ نے جو ہے آج مثلا کہ اس کے بارے میں جو ہے پوری جانکاری جو ہے نا حاصل کی. تو اب آپ پڑھتے ہیں او. یہ جو جہاں آواز رکتی ہے یہ جو ہے یہی آواز ہے. جہاں آواز ختم ہوتی ہے یہی آواز ہے جو ہے حرف کی، اسی کو آپ نے ادا کرنا ہے.
یعنی اہ اہ اوہ، تو یہ جو ہے نا ہا کی آواز ہو گئی. تو حمزہ کی آواز بھی جو ہے آپ نے پہچان لی اور ہا کی آواز بھی پہچان لی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ان دونوں حروف کے متعلق جو ہے مکمل جو ہے جانکاری جو ہے وہ حاصل کر لی ہوگی. تو باقی اگلی کلاس میں جو ہے پڑھیں گے وسط حلق کے متعلق، اور اگلی کلاس میں جو ہے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. والسلام.